پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو ہو رہی تھی, کچھ بات ہو رہی تھی ایجوکیشن کے حوالے سے, آئی ٹی کے حوالے سے. انشاءاللہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, آگے جا کے ضرور پروگرام میں گفتگو کریں گے. پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہے, اس میں ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان یہاں پر موجود ہوتے ہیں. اس سیگمنٹ میں بات ہوتی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے, اور اس سیگمنٹ میں آپ کی جو کالز ہیں ان کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا. کچھ دیر بعد اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے چلا دیا جائے گا جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. براہ راست پروگرام میں خیال آپ نے رکھنا ہے چند چیزوں کا. جب بھی آپ کسی بھی پروگرام میں کال ملائیں, آپ نے ٹیلی فون جس سے کال ملائی ہے اس سے آپ نے اپنی بھی آواز سننی ہے, ہماری بھی آواز اس کے اوپر, آپ بات اس پہ کرنی ہے, آواز ہماری آپ نے اس پہ سننی ہے. ٹی وی کی طرف نہیں جانا, آپ ٹی وی کے سامنے کھڑے ہو کر اگر بات کریں گے اپنی آواز سننے کی کوشش کریں گے, رابطہ منقطع کر دیا جائے گا. اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے چلا دیا گیا ہے, ٹھیک ہے جی, اس کو پہلے نوٹ کر لیں. آپ پروگرام میں کال کیجیے, اپنی صحت کے حوالے سے سوال کرنا ہے, اگر کوئی مسئلہ ہے, کوئی بیماری ہے, اس کے حوالے سے بات کریں. جہاں سے کال کر رہے ہیں اس علاقے کا نام بتائیں, اپنا نام بتائیں, اور اس کے بعد سوال کیجیے, مختصر گفتگو کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ کالرز کو شامل کیا جا سکے. ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب یہاں پر ماہر ہربلسٹ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے انہیں خوش آمدید, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر فہیم ادریسی ہمارے ساتھ بدھ کے دن اور جمعے کے روز جو ہے وہ 10 سے 11 کا سیگمنٹ ہے, اس میں یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو موضوع کی طرف لے کر آؤں گا. ڈاکٹر صاحب بہت سارے سوالات آپ کے لیے جو ہیں وہ موصول ہو رہے ہیں. معدے کے امراض کے حوالے سے خاص طور پہ جو آپ نے پچھلی دفعہ پروگرام میں گفتگو کی تھی, اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, بہت سارے مسائل کی آپ نے نشاندہی کی. جو سب سے اچھا پہلو اس گفتگو میں تھا وہ یہ کہ آپ نے خوراک کی طرف نشاندہی کی کہ جو غلطیاں ہو رہی ہیں وہ خوراک جو ہم کنزیوم کر رہے ہیں, جو کھا رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, وہاں سے یہ معاملہ سارا شروع ہوتا ہے. میں چاہوں گا مزید تھوڑا اس حوالے سے بات کر لیے جائے, کیونکہ سوالات جس میں سب سے زیادہ سوالات ہیں وہ معدے کے امراض کے حوالے سے ہیں. کہیں گیس کی شکایت ہے, کہیں کانسٹیپیشن قبض کی شکایت ہے, اس طرح کے مسائل زیادہ آ رہے ہیں. میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی اور آغاز میں گفتگو کر لی جائے. جی سب سے پہلے دیکھنے والے ناظرین اور یاسر بھائی آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاسر بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے چیزوں کو نا یعنی جیسے مینجمنٹ کرنا بہت ضروری ہے, اور اگر وہ مینجمنٹ سنت نبوی کے مطابق ہو تو کہتے ہیں سونے پہ سہاگا. اور ایک میں مثال اکثر اپنے پیشنٹس کو بھی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے کے گئے, دیکھا کہ روشن دان کھلا ہے, تو آپ نے فرمایا یہ سوراخ کیوں ہے دیوار میں؟ تو آپ سے ہم سکھانے کے لیے یہ بات کیا کرتے ہیں. تو ان صحابی نے معافی کے ساتھ عرض کی کہ یا رسول اللہ یہاں سے روشنی آئے گی اور ہوا آئے گی. تو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمائے کہ کاش تمہاری نیت ہوتی کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی, تو یہاں سے روشنی بھی آنی تھی اور یہاں سے ہوا بھی آنی تھی. اب دیکھیں کھانا تو ہم نے کھانا ہی ہے. اچھا سنت بھی دو اقسام کی ہوتی ہیں. ایک تو وہ قسم کہ جو نماز کے حوالے سے ہو, عبادات کے حوالے سے ہو. ایک آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف اسٹائل, کہ آپ کا چلنا پھرنا, آپ کا بات کرنا, آپ کا سونے اٹھنے کی ایک روٹین, آپ کی کھانے پینے کی ایک روٹین. آپ مختلف سوشل میڈیا کی ہی بات کروں گا کیونکہ وہ آپ لوگ زیادہ دیکھتے ہیں, ہماری عوام بھی, کہ اکثر پوسٹ آتی ہے کہ طب نبوی ڈائٹس, تو اس کے اندر جو کا بڑا ذکر ہے. تو جب بھی کسی کے گھر انتقال ہوتا تو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماتے کہ ان کے گھر والوں کو جو کی رغبت دلائیں, کہ جو کا دلیہ کھائیں. اب وہ جو کا دلیہ جب وہ کھاتے ہیں تو آقا جی کرم فرماتے ہیں, اور دیکھنے میں آیا کہ غم دور ہوتا ہے اور اسٹمک ٹھیک ہوتا ہے. آپ کی انزائٹی ڈپریشن اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کا اسٹمک ہے. اب اسٹمک کی بہتری کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو کھانا ہے, آپ نے فروٹس لینے, آپ نے سبزی لینی ہے. آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو پسند فرماتے ہیں, مگر ہمیں یہ نہیں پتہ کون سا گوشت, آیا وہ پانی والا گوشت تھا, آیا کیمیکل والا گوشت تھا, وہ گائے کا تھا یا بھینس کا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ گوشت ہم نے بھینس کا لینا ہے, وہ گوشت ہم نے بکرا بکری کا لینا ہے, اور دودھ ہم نے گائے کا یا بکری کا لینا ہے. تو ہمارے ہاں کیونکہ دودھ کی تھکنس بڑھانے کے لیے ہم جو ہے وہ گائے کے ساتھ بھینس کے دودھ کو ملا دیا, کیونکہ گائے کا دودھ پتلا ہوتا ہے. گائے کے دودھ کے اندر اگر آپ لیتے ہیں یا بکری کا دودھ تو یہ پتلا ہوتا ہے, اور اس کے اندر کولیسٹرول جو بیڈ کولیسٹرول ہے وہ نہ ہونے کے نہ برابر ہونے ہوتا کے ہے. برابر ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب جب آپ ڈائٹ میں ہی زہر لے رہے ہیں پھر آپ ان کے آفٹر شاک تو برداشت کرنے پڑیں گے آپ کرنا کو. پڑے گا, اب بالکل. یہ ہم جو پیکنگ کے دودھ ہیں یا پیکنگ کے ہمارے جو کنفیکشنری آئٹم ہیں, جی
جو بچے لیتے ہیں. پھر ماں آ کے کمپلین کرتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بچہ کچھ کھاتا نہیں ہے, سارے دن زہر کھا رہا ہے میری ماں میری بہن کو. تو آپ نے یہ چاکلیٹس, یہ ٹافیز, یہ پاپڑ, یہ سلائنٹیز, یہ تمام چیزیں بند کرنی ہوں گی. آپ اس کو دلیے پہ لائیں. چھوٹا بچہ ہے تو اس کے اندر آپ کچھ چیزیں ایسے مکس کر دیں, جو فروٹ وہ لائک کرتا ہے وہ مکس کر دیں. ملائی, دودھ. آپ کو اسی بہانے بتاؤں کہ شوگر کے مریض کے لیے اچار فائدہ مند ہے. اچار ملا لیں ڈائبٹک پیشنٹ. اسی طرح آپ جو ہے وہ جو سالٹ ہے, نمک ہے, وہ نیچرل یوز کریں, پنک سالٹ یوز کریں, نہایت ہی سستا, بہت ہی اچھا. دنیا میں اس کی بڑی, اب میں پچھلے دنوں یو اے ای میں تھا تو ایک چھوٹی سی میں وہ پیکنگ دیکھ رہا تھا, وہ چھوٹی سی پیکنگ جو ہے تقریباً 12 درہم کی تھی. اب آپ اگر وہ پاکستانی روپیز سے اس کو کاؤنٹ کریں تو 600 روپے ہوگا. یہاں آپ کو 50 سے بھی کم میں مل جائے گا. تو ہمیں اپنی جو نیچرل اللہ تعالیٰ نے چیز پاکستان کو عطا فرمائی ہے اس کی قدر کریں. آپ کے یہاں فروٹ سے آپ جائیں, جو ہمارے دوست باہر سے دیکھ رہے ہیں پروگرام, یا آپ کے ریلیٹیو ان سے پوچھیں, یہ بڑے بڑے کیلے ہوتے ہیں بد ذائقہ, آم بڑے ہوں گے بد ذائقہ. آپ کو اور فروٹس مل جائیں گے. تو پاکستانی فروٹس, میں ایک دفعہ جب یو اے ای تھا کلینک کے سلسلے میں, تو مجھے 64 آم مل گیا آپ کے سندھ کا. یقین کریں مجھے اتنی بڑی نعمت لگی وہ, یہاں ہم قدر نہیں کرتے. تو آپ لوگ ترستے ہیں پاکستان کی چیزوں کے لیے, اور دوسرے ممالک اپنا اس میں میڈن لگا کے, تو ہم یہاں بہت چیزیں ہمیں سستی بھی مل جاتی ہیں. اور میں تھوڑی سیاسی بات بھی کر دوں مسکرانے کے لیے, کہ ہمارے وزراء کہتے ہیں ابھی بھی 200% سستا ہے آپ کا ملک, تو دوسرے ملک تو مہنگے ہیں, تو آپ جو ہے ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں. تو بات ساری آپ چاہتے ہیں میں سوال کوئی مشکل آپ کے آگے رکھ دوں؟ چلیں ٹھیک ہے. بات یہ کہ صبح ہی صبح حدیث شریف کے مفہوم میں ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی مسلمان بھائی کا مسکرا دینا بھی جو ہے نا وہ صدقہ ہے. آج صبح ہی صبح ہم نے تو صدقہ پورا ہم جس طرح میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, لوگوں کا صرف جو ہے نا بالکل ایسے دل ہی چلتا ہے سن کے, اور کوئی اچھی خبریں ہوتی بھی نہیں ہیں. آپ کیا کریں کہ کوشش کرتے ہیں کوئی لوگوں کا جو ہے وہ ہم اچھا یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک روایتی جو انداز ایک مارننگ شوز کا بن گیا ہے, یا پروگرامز کا بن گیا ہے, کہ ڈاکٹرز اپنی پروڈکٹس لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور کمرشلائز تمام چیزوں کو, وہاں پہ ہم کچھ خدمت کر لیں. اور یاسر بھائی اس میں آپ کا K21 کا بڑا کردار ہے کہ آپ لوگ موقع دیتے ہیں سچ بات بولنے کا. ورنہ ظاہر سی بات ہے آرٹیفیشل چیزیں اتنی سیل آؤٹ ہو رہی ہیں اور اتنی پروفیشنلی کمرشلائز ہو رہی ہیں چیزیں کہ آپ حقیقت چھپ گئی ہے. اب آپ دیکھیں نا, ایک ایڈ آتا ہے کہ جس میں آپ نے ایک چیز لگائی اور آپ کے بال سلکی بھی ہو رہے ہیں, کالے بھی ہو رہے ہیں, لمبے بھی ہو رہے ہیں, اور یقین کریں وہ تیزاب ہے. تیزاب ہے, یہ ذرا بتائیے, بڑی اچھی بات آپ نے کی. وہ ایسڈ ہے. تو یہ جب تک مصنوعی کیمیکل, اب اس پہ ظاہر سی بات ہے مارکیٹنگ کا پیسہ ہے. آپ مصنوعی ادویات پہ دیکھیں کتنی بڑی ایک مارکیٹ ہے, کہ وہ ایک نمائندہ رکھتے ہیں, اس نمائندوں کو لٹریچرز ملتے ہیں, پروموشن مٹیریل ملتا ہے, پھر وہ ڈاکٹرز کو جا کے اوبلائز کرتا ہے, اور ڈاکٹر کے روم میں اے سی لگا ہے تو وہ اس کمپنی کا ہے. اور میں بڑی چیزیں کہ سروسز اتنی سر, ایون کہ کہتے ہیں کہ بچوں کی فیسز تک سنگاپور کے ٹکٹ ہوتے ہیں, ایک ہفتے کا اسٹے ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں سروسز کے اندر شامل. مگر اس میں ہماری عوام کی بھی غلطی ہے کہ ہم پروموٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو. آپ دنیا میں جائے اگر ہم ترقی کی بات کریں تو 95% جو ہے وہ ہربز یوز ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہربز کی کمپنیز ہیں جو مارکیٹ میں ہربلز میڈیسن موجود ہے, اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کیمیکلز کا استعمال ہو رہا ہے. اگر آپ کیمیکل کا استعمال نہیں کریں تو آپ کی منسٹری جو ہے اس کو الاؤ نہیں کرتی. تو بہت ساری چیزیں ہیں, اگر آپ ایک اچھی پروڈکٹ بنا کے جاتے ہیں رجسٹریشن کے لیے تو آپ کو اتنی پرابلمز ہوتی ہیں کہ آپ وہیں تھک جائیں, وہیں ہار جائیں. آپ اچھی چیز مارکیٹ میں نہیں لا سکتے, آپ اکنامیکل چیز نہیں لا سکتے, کہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کیونکہ دوسری کمپنیز کے ریٹس اتنے ہائی ہوتے ہیں کہ اگر آپ وہ کم ریٹ میں لاتے ہیں تو وہ اپروو نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ایک چیز کو اور جواب دیجیے ذرا, ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے, ہربلسٹ ہونے کا دعویٰ بہت سارے لوگ کرتے ہیں, اس طرح کی میڈیسنس بیچتے بھی ہیں, لیکن جب ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو اس میں سے کارٹیزن نکلتی ہے اور اس طرح کی چیزیں نکلتی ہیں. اب اسٹیرائڈس کے ذریعے علاج کیا جا رہا ہے, یہ ایک بڑی عام پریکٹس ہے جو آپ کو نظر آتی ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, ذرا اس پہ گفتگو کیجیے. میں ایک صاحب کا نام تو نہیں لوں گا, اب تو وہ اس دنیا میں بھی نہیں ہے, تو نارتھ نازم آباد کے قریب ہی ایک علاقہ ہے, وہاں پہ وہ ہوتے تھے, اور میڈیسن ان کی بڑی اکنامیکل ہوتی تھی. حکیم صاحب تھے, اور جو ان کی میڈیسن پہ آ جائے وہ میڈیسن چھوڑ نہیں سکتا.
رش ہوتا تھا. پھر ہوا یہ کہ ٹارگیٹ کلنگ میں ان کا انتقال ہوا. تو دیکھیں برے کا انجام برا ہے. ایسے بہت سارے حکمہ حضرات بھی ہیں, ہومیوپیتھ بھی ہیں, ہمارے دوسرے ڈاکٹرز بھی ہیں, کس طرح کی پریکٹس کرتے ہیں, مگر یقین کریں کہ وہ آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ ان کی میڈیسن کے بغیر نہیں رہ پا رہے. میں آپ کو سائیکیٹرک ڈس آرڈر کے حوالے سے بات کروں کہ ایک بہت اچھے میرے دوست بھی ہیں, پیشنٹ بھی ہیں, ان کا بیٹری کا بہت بڑا کاروبار ہے. ان کے والد صاحب کا 3 مہینے پہلے طبیعت خراب ہوئی. تو اس وقت آپ کو پتہ ہے 3-4 مہینے پہلے پھر لاک ڈاؤن کا ایک ایشو چل رہا تھا, اور کووڈ کی ایک ڈراؤنی فضا جو ہے وہ قائم تھی. وہ بہرحال ہاسپٹل سے ہوتے ہوئے آتے ادھر ادھر رات کے 4 بجے میرے پاس آئے, اور ہم نے ہماری جو لیاقت آباد کلینک ہے اس کے کونے پہ ایک اخبار والے بھائی ہیں, ان کا ٹیا ہے, تخت ہے, تو وہ گاڑی پہ آئے تو ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کلینک تک آ جاتے ہیں. ہم نے وہیں تخت پہ لٹا کے ان کو کوئی ٹریٹمنٹ دی ہر سے, اور ان کو 2-4 کمپلینس تھی, چکر آ رہے تھے اور سانس ان کی بالکل بند ہو رہی تھی. یقین کریں ود ان 15 منٹس ان کو ریلیف ملا ان ہرب سے, جو کئی دن آئی سی یو سے اور آئی سی یو سے نکال کے لائے تھے, اور وہ ذہن بنا کے لائے تھے کہ ہمارے والد جانے والے ہیں. الحمدللہ اس کے بعد بھی وہ بہتر رہے. مگر انہوں نے کیا کیا, دوائی کنٹینیو نہیں کی, میڈیسن, کیونکہ ہماری مارکیٹ میں ہمارے لوگوں میں معاشرے میں بات نہیں بھائی جڑی بوٹیوں کا علاج نہیں کرانا, یہ جو ہے بڑا سلو کام کرتا ہے. یہ اب یہ نہیں دیکھا کہ اتنا فاسٹسٹ کام کیا کہ کہاں آئی سی یو اور کہاں. بہرحال وہ بہن بھائیوں کی ضد تھی, وہ آپ کو پتہ ہے جب آپ کے بہن بھائی ساتھ ہوں تو والدین کے معاملے میں آپ اکیلے انیشیٹ نہیں کر پاتے, کیونکہ اللہ نہ کرے کوئی اونچ نیچ ڈر ہوتا ہے کہ آپ کیا جواب دیں گے. بہرحال وہ چند دن بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا. تو وہ جو بھائی سلمان بھائی میرے پاس آئے تھے والد کو لے کے, ان کی محبت کا عالم یہ تھا والد صاحب سے کہ وہ اسٹریس میں چلے گئے. جوان آدمی, 2 بیگمات ان کی ماشاء اللہ. سیکنڈ یہ کہ اب وہ چلے گئے کسی مصنوعی علاج کے لیے, اور جو میڈیسن انہیں دی گئی, پہلے کہا گیا 3 دن کھاؤ, پھر کہا گیا ہفتہ بھر کھاؤ, پھر کہا گیا مہینہ بھر کھاؤ. جب لاسٹ ٹائم انہیں کہا گیا کہ بھائی زندگی بھر کھا لی, اور انہوں نے ایک آدھ دفعہ, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ہے خاص طور پہ اردو اسپیکنگ, کہ ہم میڈیسن ایک آدھ دفعہ ڈنڈی مارتے ہیں کہ یار بچا لیں, خاص طور پہ مرد حضرات, کیونکہ ہم اپنی خواتین کی بہت کیئر کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اردو اسپیکنگ خواتین کلینکس میں زیادہ نظر آتی ہیں. تو جو مرد بچہ ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ برداشت کرتا ہے اور کہتا ہے میرے بیٹی, میری بہن, میری بیوی ٹریٹمنٹ کرا لیں, مگر جو میل ہوتا ہے وہ کسی طرح سروائیو کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ساری بات بتانے کا سارا مقصد یہ ہے کہ وہ اسٹریس میں چلا گیا, اور وہ اس میڈیسن پہ آ گیا. وہ ایک وقت بھی دوا چھوڑے تو وہ کبھی چکر آئے, کبھی گھبراہٹ, کبھی دم نکلنے جیسا. میڈیسنس کے اوپر یقین کریں آج اس کو 1 ویک ہوا ہے, وہ 3 دن میں شکریہ ادا کرنے آئے, آج ان کی وہ میڈیسن بھی چھوٹ گئی ہے. تو یہ اس طرح کی میڈیسن, ہمیں یہ سوچنا چاہیے کل کو ہمارے گھر والے بھی کہیں جا سکتے ہیں. آج میرے 6 بچے ہیں, تو بات یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو سوچنا ہے, اور اگر ابھی نہیں سوچیں گے تو کبھی نہیں سوچیں گے. ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے. اچھا, آپ نے خوراک کے حوالے سے جیسے گفتگو کی, اب اس سے پہلے ہم ہارٹ کے حوالے سے کچھ گفتگو کر چکے ہیں. اب یہ جو چیمبرز بند ہو رہے ہیں, والز بند ہو رہے ہیں, بلاکیج ہو رہی ہے, اس کے لیے الٹیمیٹ ٹریٹمنٹ جو ہے نا اب صرف سرجری رہ گئی ہے. اور ہوتا یہی ہے کہ ایونچولی مختلف ٹیسٹ سے پیشنٹ کو گزارا جاتا ہے, اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جی سرجری ہی اس کا واحد علاج ہے. اس کے اوپر چاہوں گا تھوڑی سی گفتگو کیجیے, کس حد تک جو ہے اس کا علاج ممکن ہے, کیا ہربل جو میڈیسنز ہیں اس کے ذریعے ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے, ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. آپ کے پاس کس طرح کے کیسز آئے اور آپ نے کس طرح کی ٹریٹمنٹ دی, یہ بھی میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیجیے. جی دیکھیں, اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پیشنٹ اویئرنیس کے لیے جہاں کارڈک ڈیزیز کی ہم بات کریں, وہاں بلڈ سرکولیٹری سسٹم ان کو سمجھنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اسٹارٹنگ آف ڈیزیز کے اندر ان کو ٹریٹمنٹ لے لینا چاہیے ہربس کا. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ چاہے وہ ہارٹ ڈیزیز ہو, جی چاہے وہ کوئی اور ڈیزیز ہو, ان ڈیزیز کے اندر آپ کے مریض کیا کرتے ہیں کہ جب مصنوعی ادویات استعمال کرتے ہیں تو مرض دب جاتا ہے. جی فار ایگزامپل کہ آپ کا ایورٹک وال جی یا ٹرائیکسپٹ وال یا بائیکسپٹ وال ڈیمیج ہونا شروع ہوتا ہے, تو آپ مصنوعی ادویات سے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو وقتی طور پہ تو بہتر ہوتا ہے, مگر وہ اپنی ایکسپائری کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. وہ اپنی مدت گڈ ورکنگ ختم کرنا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ اس کو جو برین کی طرف سے, سینٹرل نروس سسٹم کی طرف سے میسیجز ملنے تھے, جو ایک طریقہ تھا, وہ طریقہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے.
تو وہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ حفظ کی طرف آئیں, آپ مصنوعی ادویات استعمال نہ کریں, ورنہ پھر لاسٹ میں ڈیفینیٹلی آپ سرجری کے علاوہ اور سرجری کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ چلیں سرجری علاج تو ہو, ٹریٹمنٹ تو ہو, اس کے بعد بھی تھیلا بھر کے دوا کھانی, بتائیں. 10 بیماریاں اور پیدا ہونی ہیں. دیکھیے یہ مصنوعی ادویات ایسیڈک ہوتی ہیں, جی جب تک ان میں ایسڈ نہ ڈالا جائے ڈبل کوٹڈ نہیں ہو پاتی, یہ پیکنگ نہیں ہو پاتی, بالکل. یہ اتنے عرصے تک رہ نہیں سکتی. تو آپ اس چیز کی اب اویئرنیس کا وقت ہے, اب عوام الناس کو یہ جاننا ہوگا جی کہ نہ صرف کارڈیک ڈیزیز بلکہ جو بھی ڈیزیز آپ کی جو موذی امراض بن گئے, اسٹارٹ میں ہی آپ نے ایک تو لائف اسٹائل چینج کرنا ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ نے فوڈ اسٹائل چینج کرنا ہے, اور آپ ہربس کی طرف آنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. چھوٹی موٹی اسٹارٹ کے اندر جو آپ کو ٹوٹکے مل جاتے ہیں, اگر وہ آپ استعمال اسٹارٹنگ میں ہی کر لیں جی تو یقین کریں آپ کو شاید ہربس میڈیسن کی طرف بھی جانا. نہ جانا پڑے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اچھا جی, اب ایک اور بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ اب یہ کارڈک ڈیزیزز کی بات آپ نے کی ہے, اس کی نشاندہی کی ہے. آج کل زیادہ تر کام جو ہے نا وہ تھرو سوشل میڈیا ہو رہے ہیں, اور جو تجاویز اس کے اوپر دی جاتی ہیں, واٹس ایپ گروپس کے اوپر جو پیغامات دیے جاتے ہیں, وہ اس کے اوپر عمل کر کے زیادہ معاملات جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے. اب اس سے بخوبی واقف ہے, آپ کی مسکراہٹ یہ بتا رہی ہے کہ آپ اس کو اچھے سے جانتے ہیں. آپ کے پاس تو بڑے کیسز آتے ہوں گے جی. وہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتایا گیا تھا, وہ نسخہ کسی نے بھیجا تھا واٹس ایپ کے اوپر, اگر اس کا استعمال کر لیں گے تو ایسا ہو جائے گا, اس سے لکھیں گے تو فائدہ ہو جائے گا, آگے 10 لوگوں کو بھیج دیں گے تو اس سے آپ کو جنت کا ٹکٹ بھی مل جائے گا. اب ذرا اس کا جواب دیجئے کہ ایسی صورت میں کیا کیا جائے جہاں پر جنت کے ٹکٹ جو ہیں وہ فری دیے جا رہے ہیں, اور آگے میسج جو ہے 20 لوگوں کو پہنچا رہے ہیں. میں اس کی مثال ایسے دوں کہ جو طبیب, سب سے پہلے تو ایک حدیث شریف سناتا ہوں میں اس حوالے سے اکثر, کہ نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا کہ جو شخص جسم کے اعضاء کے بارے میں نہ جانتا ہو اور دوا کی ماہیت نہ جانتا ہو, وہ علاج کرے تو گویا اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھے. ایون کہ آقا جی سے ہم جب کچھ کرم فرماتے تو آپ سب جانتے تھے, مگر ہمیں سکھانے کے لیے فرماتے کہ فلاں طبیب کے پاس جاؤ, وہ تمہیں اجوا کی گٹھلی پیس کے دے گا, اس سے تمہارا دل کا درد ٹھیک ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی. تو یہ آقا جسم کی سنت ہے. مگر ہم تو ماشاءاللہ اگر 4 لوگ بیٹھے ہیں, اور یہ ہمارے ایکسپیرینس میں پچھلے دنوں بھی ہوا جی کہ وہ لوگ چاہے وہ ان کی ڈیزگنیشن کچھ ہو, ایجوکیشن کچھ ہو, وہ ایک ایک چیز ایسے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب کالر کو شامل کیا جائے, آپ کی اجازت سے کالز کا سلسلہ شروع کریں گے. پہلے کالر ہیں, السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. ہیلو. جی آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے, لیکن آپ اپنی آواز ٹی وی پہ سننے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے بار بار یہ عرض سے آپ سے کی ہے کہ جب بھی آپ بات کریں ٹیلی فون سے بات کریں. ٹھیک ہے, اب وہ کیونکہ ٹی وی پہ سنیں گے واپس پھر میری بات سمجھ میں آئے گی, تب تک جو ہے وہ کام ہو چکا ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب. اب اس میں مزاج جو آپ نے کوشچن کیا تو اس کی طرف آتا ہے کہ مزاج کا بڑا ہونا ضروری ہے. جی یہ بڑی امپورٹنٹ. اب مثال کے طور پہ ایک بندے کو فلو ہے, ایک پیشنٹ ہے, اس کو فلو ہے, اور اس کا فلو جو ہے وہ جام ہوا ہوا ہے. جی جی اب میں جو ٹریٹمنٹ بتاؤں گا شاید آپ نے آج تک نہیں سنا ہو کہ آئس کریم کھا لیں, بتائیں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ٹھنڈا پانی پی لیں. جی کیوں؟ مجھے کمانڈ حاصل ہے مزاج پہ. جی اب جو طبیب مزاج جانتا ہے وہ تو اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم تو کولڈ ڈرنک سے علاج کر لیتے ہیں. بتائیں. ہم اگر یہ کہتے ہیں, میں ذاتی یہ ایکسپیرینس ہے, اور میرے استاد محترم پروفیسر حکیم ڈاکٹر حافظ ابراہیم صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. آپ میرا انشاءاللہ نیت ہے کہ کسی دن ان کے ساتھ بھی بیٹھیں گے. تو ان کی ریسرچ ہے, اور پھر ہم جب اس پہ مزید آگے کام کر رہے ہیں کہ پیشنٹ اگر بلغمی مزاج کا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں بلغمی مزاج کی جو کولڈ ڈرنک کے اندر سوڈا ڈلا ہوا ہے وہ ہے اعصابی. تو اگر جب اعصابی مزاج کے اندر پیشنٹ چل رہا ہے تو اسے ہم عضلاتی چیز دے دیں گے. عضلاتی چیز کیا ہے؟ میرنڈا. ہم اسے میرنڈا پلا دیں گے. ٹھیک ہے. اورنج رنگ کی بوتل پلا دیں گے, تو اس کو کہیں نہ کہیں فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب اسے پینی ہے تو بھائی جب پینی ہو آپ یہ پی لو. ٹھیک ہے. اب یہ حرکت کون کر سکتا ہے؟ جو آپ کے مزاج کو سمجھتا ان ہو. ٹیکنیکلی تمام چیزوں کو سمجھ لیں. اب اگر ایک پیشنٹ جو ہے وہ خشکی کا پیشنٹ ہے, اس کو اگر کولڈ ڈرنک پینی ہے, بہت سیری زہر اس کی باڈی میں پڑا ہوا ہے, تو وہ جو ہے نا وہ بلیک رنگ کی جو ہے نا وہ کالی بوتل. ٹھیک ہے. تو ہر کیسز میں کالی بوتل, ہاں یہ ہر کیسز میں یہ بات درس کی وضاحت یہ فرما خشکی دیں. بھی 3 قسم کی ہے. اس کی میں ایک ایگزامپل دے دوں آخری جاتے جاتے, اوبیسٹی کے حوالے سے اتنی دفعہ بات کرتے ہیں یہاں سے بھائی, کہ میں جو ابھی بات یاد ہے کہ اوبیسٹی بھی جو ہے نا یہ
ایسی کامن ڈیزیز ہے کہ جو ہر گھر میں نہیں تو تیسرے گھر میں ہے. جی بالکل ایسا ہی. میں آپ کو بتاؤں اعصابی موٹاپا جو ہوتا ہے اس میں پیٹ ڈھول بنا ہوا ہوتا ہے, جی جی. نیچے سے لٹکا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم یہ بات کریں عضلاتی سوداوی موٹاپے کی تو وہ پیٹ سینے کے نیچے سے باہر نکلا ہوگا. باہر نکلا ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور اگر ہم بات کریں غدی صفراوی موٹاپے کی تو وہ سائڈ سے باہر نکلا ہوگا. ایسے ہی. تو جتنی بھی بیماری ہیں ویسے تو ہم بائیفرکیٹ ان کو 6 ڈفرینٹ آف ڈیزیز میں کرتے ہیں. ایک ہی ڈیزیز کی 6 اقسام ہوتی ہیں, مگر اس کی جو اسٹارٹنگ ہے وہ 3 سے شروع ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے. ہم ہیپاٹائٹس والے پیشنٹ کو 7 اپ یعنی وہ وائٹ کلر ڈرنک پلا دیتے ہیں, سفید بوتل پلا دیتے ہیں. تو یہ جب آپ کر سکتے ہیں, جب آپ اب یہ کولڈ ڈرنک جو بھی پینی ہے, جو سن رہا ہے فالو کر رہا ہے, ٹھنڈی نہیں پینی ہے. جی اس کو فریج کی ہوا نہ لگی ہو کر. بالکل ٹھیک ہے. کیوں فریج کے اندر اے سی کے اندر یہ جو آرٹیفیشیل گیسز ہوتی ہیں جی اس سے جو مصنوعی ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے یہ اتنا نقصان پہنچاتی ہے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. یہ وہی گیسز ہیں جو ایک مردے کو ٹھیک رکھتی ہیں سرد خانے کے اندر. ٹھیک ہے. تو آپ سوچیں کہ ایک قدرتی نظام کو ٹکر دے رہی ہے وہ گیس, بالکل ایسا تو ہی. ڈیفینیٹلی وہ فائدہ نہیں پہنچائے گی. بہت اچھی بات. تو ہم نے ان چیزوں کو بڑا فالو کرنا ہے. تو طبیب جو ہے نا, طبیب کہتے ہیں کہ ہاتھ کنزر کو آرسی کیا, پڑھے لکھے کو فارسی کیا. تو ہم تو سر ایمرجنسی ضرورت پڑنے میں کسی بھی چیز سے ٹریٹمنٹ کر دیتا ہے. ایون کہ اگر عضلاتی پیشنٹ ہے تو اس کو ہم سورج کی شعاؤں سے بھی ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے, کلر تھراپی سے بھی ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے. کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو غدی کلر جو ہے وہ گرین ہے, ریڈ ہے, اور جو عضلاتی کلر ہے وہ بلیک ہے, اور جو سفید اور پیلا کلر ہے وہ اعصابی ہے. اچھا, یہ موٹاپے کا جو ہے نا بڑا گہرا کنیکشن ہے سورج کی روشنی سے. اب آپ نے اس کا ذکر کر ہی دیا ہے تو اس کی ذرا میں چاہوں گا ذرا مزید تشریح فرما دیں کہ لوگ عضلاتی جو دور جا رہے ہیں. جو عضلاتی موٹاپا ہے نا, اس حوالے سے تو سورج کا کام بہت زبردست ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے سورج تو تینوں طور پہ ہی کام کرتا ہے, کیونکہ اس کا تینوں معاملات میں سب سے جو زیادہ اندر تک سورج کی شعاعیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے قدرتی طور پہ. آپ کو پتا ہومیوپیتھی کی ایک میڈیسن ہے جو سورج کی شعاؤں سے بنتی ہے. تو یہ وہ قدرتی نیچرل چیزیں ہیں کہ جو ایک نیچرل کو انہوں نے ادویات کی شکل میں اتار دیا گیا. اب جب آپ وہاں پہ رننگ کرتے ہیں سورج میں بھی چلنا, کچھ یورپین کنٹری ایسی ہیں وہاں سورج نہیں نکلتا, وہاں بیماریاں دیکھیں, وہاں حالات دیکھیں. کچھ کنٹریز ایسی ہیں وہاں مکھی نہیں ہے. آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ مکھی کے کیا کردار ہے, کہ مکھیاں یہاں تو الحمدللہ کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہمارے حکومتی نظام کی وجہ سے, مگر ایک لمیٹڈ طور پہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی افزائش ہوتی ہے اس لیے. مگر وہ لمٹ کے اعتبار سے یہ بکریاں, یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھی چیز تخلیق فرمائی ہے بے وجہ کوئی چیز بے وجہ. بہت اچھی بات آپ نے کہی, ویری گڈ. تو اس کا آپ نے نا وہ تلاش کرنا ہے. تو آپ کو بعض اوقات بہت اچھی چیزیں مل جاتی ہیں. ذائقہ کی طرف ہم چلے جاتے ہیں جب ہم 3 مزاج کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ذائقہ آپ کے سورج کا ہے, جو کلر ہے, تو یہ آپ کا جو ہے عضلاتی بیماریوں میں بہت فائدہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں آپ عضلاتی بواسیر ذہن جس کو کانسٹیپیشن ہو, اور بواسیر یا خون, پھر میں ایک دفعہ پھر نشانیاں بتا رہا ہوں تینوں مزاج کی, کہ اگر کسی کو کوئی زخم ہے, خارش ہے, اگر وہاں پر پیپ نکلتی ہے تو وہ صفراوی کنڈیشن میں, سوزا کی زہر بڑا ہوا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں جو ہے اس میں پانی نکل رہا ہے تو آتشی کی زہر بڑا ہوا ہے, اعصابی سچویشن ہے. عضلاتی کیمیکل بڑا ہوا ہے تو بواسیری زہر بڑا ہوا ہے. تو بواسیری زہر کا مطلب بواسیر نہیں ہے جو المعروف چند حکماؤں کی وجہ سے ہو گیا, یہ کیمیکل کا نام ہے طب کی اصطلاح کے اندر. مگر یہاں تھوڑی چیزیں چینج ہو جاتی ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں بلڈ پریشر ہو گیا, تو بلڈ پریشر تو سب کو ہے, شوگر تو سب کو ہے, مگر آپ نے ڈائبٹک کو کنٹرول کرنا ہے کہ کیا وہ گلوکوز لیول بڑھ رہا ہے, کیونکہ انسولین سے بائنڈنگ نہیں ہو رہی, یا آپ کی ویزل جو ہے کنجیشن ہونے کی وجہ سے, یا تھرمبیولز کی وجہ سے جو ویزلز کے اندر رکاوٹیں آ رہی ہیں, تو ایکسٹرا پریشر جو بڑھ رہا ہے بلڈ کا, جس کو ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. تو یہ کچھ اصطلاح ہے جو ہم نے تبدیل بھی کر دی ہے. میں نے کہا ہاتھ یہ بھی آپ نہیں بہت اچھا کیا. اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیں ابھی بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہوتی. ایک عام اصطلاح یہ کہ جب بھی آپ تھوڑی سی نقاہت محسوس کرتے ہیں, آپ کسی سے سوال پوچھیں تو وہ کہے گا جی میرا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے. اب یہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ بلڈ پریشر اس کا لو ہوا ہے, بغیر جانچے یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ بلڈ پریشر لو کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس میں کس طرح باڈی ریئیکٹ کرتی ہے, نہیں پتہ ہوتا. لیکن عموماً خواتین سے بھی جب بھی سوال کریں نا, جب وہ ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ جاتی ہیں, وہ کہتی ہیں. اب بتائیے, آپ اس کی ذرا وضاحت خود ہی فرما دیجیے. یہ آپ نے ایسا سوال کیا ہے جی,
دیکھیے یہ مصنوعی ادویات کی ایک مارکیٹ ہے، جی اور مارکیٹ میں کچھ بیماریاں ایسی جنم لے چکی ہیں جو بیماری نہیں، بیماری نہیں. بلڈ پریشر لو بیماری ہی نہیں، نہ لوگوں کو پتہ چلتا. اگر کسی کے 10 15 20 پوائنٹ گر جاتے جی ہیں اسٹریس کی وجہ سے، جی یا کوئی دھوپ میں گرمی میں ورکنگ کی وجہ سے، ڈی ہائیڈریشن کی وجہ جی سے، تو آپ نے یار پانی پی لینا ہے. بس اس کے اندر کوئی بھی کلر والا جو ہے نا وہ کیمیکل ملا دیں. جو مصنوعی ملتا ہے وہ ملا کے پی لیں، یا جی کالی نیلی پیلی بوتل پی لیں، ہم، ورنہ آپ جو ہے وہ شکر جو ہے گھول کے پی لیں، شہد گھول کے پی لیں. سب سے اچھا تو وہ سب سے ہے. اچھا بالکل ٹھیک شہد ہے. اور گڑ شکر. بالکل ٹھیک ہے. مگر وہ ہمارے لوگ اگر یہ بتا دیا ہے تو وہ ابھی بغلیں جھانکیں گے اور ہاتھ پاؤں ہاں کہ دھوئیں گے، میٹھی کیونکہ ہم چیز نیچرل سے دور چلے گئے. دور چلے گا. تو یقین کریں شکر نقصان نہیں پہنچاتی، مگر جب وہ مصنوعی شکل کے اندر چینی بن جاتی ہے، ایسا ہی ہے. جب وہ آپ کی جیب کو بھی نقصان دے گی، پیٹ کو بھی نقصان دے ایسا گی. ہی ہے. اگر آپ وہ شکل گڑ کی شکل میں استعمال کریں کیونکہ وہ سنت رسول ہے، جی تو ڈیفینیٹلی بشرطے کہ وہ بھی تیزابی نہ ہو. تیزابی نہ اب وہ بھی تو ہر تیزابی ہے. چیز جگہ تیزاب یوز ہو رہا ہے. تو بس یہ آپ دیکھ لیں گاؤں دیہات میں رہنے والے کوئی نہ کوئی ریلیٹیو ہوتے ہیں، آپ جی منگا لیں ریسورسز. اور اب ایک چیز بہت اچھی ہو رہی ہے اس مارکیٹ کے ہم، اندر، آج مجبور ہو گئے، ہاں. نہیں نہیں آپ اپنی بات جاری رکھیں. آج مجبور ہو گئے آپ کی جتنی بھی مصنوعی ادویات بنانے والی کمپنیز، ہم، آپ کی مصنوعی شیمپوز یا اس طرح کے، کہ انہوں نے ہربس کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے. الگ کر دیا. تو وہ اس بات کو مان رہے ہیں ہیں. کہ آپ کو نیچرل لائف کی طرف نہیں آنا مان تو رہے پڑے ہیں، وہ بات تو گا. آپ کی بات صحیح ہے، لیکن وہ جو طریقہ واردات ہے نا وہ وہ تھوڑا چل سا چینج ہوا ہے. کام تو وہی چل رہا ہے ہاں سارے. ٹھیک ہے میں بھی اس طرف آتا ہوں. ایک بریک ہمیں یہاں پر لینی ہوگی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر گفتگو جاری رکھیں گے، اور سوال و جواب کا سلسلہ بھی اسی طرح جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب تشریف فرمائے، ماہر ہربلسٹ ہیں. ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے آپ کی صحت کے حوالے سے، مختلف سوالوں کے آپ جواب دے رہے تھے. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے تفصیلاً گفتگو کی، ادویات کے حوالے سے خاص طور پہ بات ہوئی. ادویات کی تیاری ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے. خالص جڑی بوٹیوں کو لے کر ان کا صحیح استعمال ایک تو جاننا ضروری ہے، یہ بھی بڑی شرط ہے. ہم بات کر رہے تھے کچھ سیلف میڈیکیشن کے حوالے سے بھی جو خود سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک عموماً سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی یہ تو ہربل میڈیسن ہے، یہ نقصان نہیں دے گی. اس کے بارے میں چاہوں گا تھوڑی سی بات ہو جائے. یاسر بھائی بڑا اچھا سوال ہے آپ جی جی کا. میرے کلینک میں ایک جڑی بوٹی ایسی رکھی ہے جی کہ اگر ایک چٹکی میں آپ کو ٹیسٹ کرا دوں، ہوں، یا 500 یا 250 ملی گرام کیپسول میں ڈال کے دے دوں، تو آپ زندگی بھر بات نہیں کر کالر سکتے. اوف اس قدر خطرناک. تو بتائیے ڈاکٹر صاحب کالر کو شامل کرتے ہیں ذرا اس کے اوپر، ابھی گفتگو جاری رہے گی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. نعمت واسف کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے. سر میری وائف کو سر 2 دن سے میں نے چیک کیا تھا، تو فرسٹ اٹیمپٹ سے ان کا شوگر ہے تو 103. تو اچھا میں ڈاکٹر صاحب سے یہی چاہ رہا ہوں پوچھنا کہ یہ آ جائے 103 گا، فاسٹنگ تھوڑا ہے ٹائم رینڈم ہے؟ فوراً کنٹرول ہو جائے گا. میں تھوڑی سی اور آواز بڑھائیں، میں ان کو ذرا سننے میں تھوڑی سی مجھے پرابلم ہو رہی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ نے شوگر کا جی بتایا، یہ آپ نے جی جو جی فگرز بتائی ہیں یہ رینڈم جب آپ نے ٹیسٹ کیا اس کے بعد ہے یا فاسٹنگ میں آپ نے کیا ہے؟ نہیں، ناشتے سے پہلے. ناشتے ناشتے سے سے پہلے. پہلے 103 جی بتایا آپ نے؟ جی. تو کوئی میڈیسن بھی لے رہے ہیں آپ ڈائبٹک کی؟ نہیں نہیں سر، فرسٹ اٹیمپٹ ہے، کوئی میڈیسن نہیں لیا، کچھ تو نہیں لیا صحیح میں ہے، نے تک. پیشنٹ یہ بارڈر لائن پہ ہے. آپ تھوڑا سا ڈائٹ کو کنٹرول کریں. آپ نے گندم، چینی، چاول، جی جی کیلا جی جی اور دودھ دہی، ان سے جی. احتیاط کرنی ہے. ابھی دودھ سر جو ہے ان کو بکری اور گائے کا لے سکتے ہیں، ابھی ان مگر کو میں جو کی روٹی دے رہا ہوں اور پھل دے رہا ہوں صرف. بس جو کی روٹی دے دیں، جو کا دلیا دے دیں، اس میں جو بھی جی جی سالن دے دیں. یہ جی بالکل جی جی آئیڈیل ہے. کسی میڈیسن پہ نہیں جائیے گا خدا جی را، جی ورنہ جی. یہ ہمیشہ کے لیے ڈائبٹک پیشنٹ ہو جائیں گے. تو میں آپ سے وہی آپ کو میں اچھا سر دوسرا کون سا یہ ہے، میرا بیٹا ہے سر 12 سال کا ہے، جی 16 سال کا ہے سر. اس کی ناک کی گوشت کی ہڈی بڑی پوری رات سے چھینکتا، اتنی چھینکتا، کنٹینیو چھینک آتی ہے، ناک بہت بہتی ہے. آپ تو نے سر اس میں حوالے آپ سے سے کوئی میڈیسن بھی دی تھی انہیں؟ سر ان کو میں ڈاکٹر کہتا رات کو اینٹی الرجک دے دے کر ان کو. نہیں دینی تھی نا وہ.
اچھا آپ ان کو لے کر آئیں کلینک لے کر آئیں ان کو دیکھنا سر پڑے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. سر ٹھیک. آپ کی کلینک کا ایڈریس کوئی دے یہ دیں. یہ اسکرین کے اوپر چل رہا ہے, آپ یہ ایڈریس دیکھ لیں, آپ کے سامنے اسکرین پہ چل رہا ہے. بہت شکریہ نعمت صاحب, کراچی سے کال کر رہے تھے, اور کیونکہ اس میں بہت ساری اور چیزیں ہیں جس کے بارے میں اب سوال کیا جائے گا, پھر بہتر طور پہ تشخیص ہو سکے گی. باقی جو آپ نے پہلا جو اپنی وائف کے حوالے سے سوال کیا تھا, اس کے ڈاکٹر صاحب نے جو آپ کو بتایا ہے, اس کے اوپر عمل کریں, اور اس کے بعد پھر نتائج آپ دیکھیں, اور پھر آپ کال کر کے ہمیں بتائیے گا. جی ڈاکٹر صاحب, آپ بتا رہے تھے ضرور سیلف میڈیکیشن کے حوالے سے. جی ہاں, تو اب اس طرح کی بہت ساری میڈیسن ہیں کہ جو مزاج کے برخلاف کام کر لیتی ہیں. جی اب فار ایگزامپل کہ ایک میڈیسن ہم بناتے ہیں انفیکشن کے نام سے, ہم اس کے لیے اس میں جاتے ہیں ڈیٹیل میں, صرف اتنا بتاتے ہیں کہ اگر ایک پیشنٹ آلریڈی اعصابی بیماری میں اور وہ ڈوز دے دی جائے. جی اس کی مثال اس طرح بھی ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹوٹکا یا نسخہ استعمال کیا, جی کسی کا مرض بڑھ گیا, کسی کا کنٹرول ہو گیا, کسی کو فرق نہیں پڑا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ وہی مزاج ہے کہ اس میں آپ کی باڈی کے اندر کون سا کیمیکل بڑھا ہوا ہے, کون سا کم ہے, یہ معلوم ہونا ضروری ہے. تو وہ اگر آپ نے اپوزٹ میڈیسن لے لی جی تو نہایت ہی نقصان دہ. نقصان دہ ہوگا. اور جیسے ہومیوپیتھک کے اندر بھی ہے کچھ میڈیسن جو نوسوٹس کہلاتی ہیں, زہریلے مواد سے زہر سے بنتی ہیں. جی تو اسی طرح ہرپس کے اندر بھی ہے کہ ہماری کچھ میڈیسن ایسی ہوتی ہے جو زہر ہوتی ہے. جی جیسے ہم کینسر کے لیے دماسا بوٹی دیتے ہیں, جی اب وہ خود زہر ہے, جی وہ زہر مارتی ہے. اور بھی کچھ, میں نام اس لیے نہیں لینا چاہ رہا کہ کچھ لوگوں نے اگر یوز کر لیا, یوز کر لیا تو کیونکہ نقصان ہے. ایکسپیریمنٹ تو یہاں کر لیتے ہیں لوگ بڑی بالکل جلدی, ایسا ہی. تو ڈرنکس کا نام تو اس لیے میں نے آسانی سے لے لیا کہ وہ تو ٹھیک ہے آپ پی لیں. ٹھیک ہے. مگر یہ ایسا ہے کہ وہ ایک آپ نے اگر کہتے ہیں 1 تولہ 10 گرام 12 گرام بھی آپ نے لے لیا جی تو وہ آپ کی زندگی الٹ پلٹ ہو جاتی ہے. اوف, اس قدر مہلک ہو سکتا تو ہے. ایسا نہیں ہے. آپ نے ایک اچھے طبیب جو آپ کو لگتا ہو, جو مزاج کو جانتا ہو ادویات کی, بالکل ٹھیک ہے. ہربس کی, اور آپ کے مزاج کی, آپ کے مزاج کو بھی جانتا ہو نا, یہ بھی ضرور. وہ بڑا ضروری ہے کہ پھر آپ اس سے ٹریٹمنٹ لیں. ٹھیک ہے. آپ اپنی جو سیلف میڈیکیشن, یہاں تک تو چل جاتا ہے کہ آپ کو موشن ہوئے تو آپ نے زیرہ لے لیا. اچھا. یہ بھی چل جاتا ہے کہ اگر آپ کو جو ہے موشن وومیٹنگ ہو رہی ہے تو کالا نمک چاٹ لیا. جی جی یہاں تک تو ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مگر زیادہ نہیں. آپ زیادہ نہیں ہونا چاہیے, یہ آپ نے بالکل درست کہا. ڈاکٹر صاحب, آپ سوالات تو اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے آ رہے ہیں اس میں کھانسی کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے. بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے, لیکن سردیوں میں عموماً جس طرح کی کھانسی ہوتی ہے, جس کی شکایت ہوتی ہے, وہ گلے سے زیادہ اٹھتی ہے. تو یہ جو گلے سے اٹھنے والی کھانسی ہے, اس کے بارے میں چاہوں گا تھوڑا سا بتائیں. کھانسی میرے نزدیک جس طرح شوگر یا درد بیماری نہیں ہے, یہ ایک انڈیکیشن ہے. جی یہ انڈیکیٹ اللہ جی کرواتے ہیں کہ بھائی آپ کے لیرنگس کے اندر یا فیرنگس کے اندر کوئی ایشو ہو گیا, جی یا آپ کے لنگز میں کوئی ایشو ہو گیا, اب آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ اگر انیشلی فیز میں جو آج کل کا موسم ہے, اس میں آپ نے ایک تو مصنوعی ٹھنڈک والی چیزیں یعنی فریج کی رکھی ہوئی چیزیں, جی برف کی چیزیں استعمال نہیں کرنی. آپ نے گرم پانی سے نہانا ہے. اسی طرح آپ نے پنک سالٹ یا لاہوری سالٹ گرم پانی میں ڈال کے اس کے غرارے لینے, ٹھیک ہے. رات کو سوتے وقت لازمی لینے, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کی پوری باڈی ریسیٹ ہوگی. ریسیٹ ہوگی تو کچھ کیمیکل بھی جنریٹ ہوتے ہیں تو جو آپ کے گلے کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. جی اسی لیے کہتے ہیں رات کو سوتے ہوئے دانت صاف کر کے سونا, تیت برش کرنا. صبح سے زیادہ پوٹینشیل رات ہوتی ہے. کیا اچھی بات آپ نے کہی ہے, بہت اچھی بات ہے. اب تک یہی سکھایا گیا ہے کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے یہ کرو, یہ نہیں بتایا جاتا کہ رات کو کتنا رات سونا اگر آپ نے صبح کرنا پوٹینشیل ہے یا نیڈ ہے 30%, تو 70% جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ رات میں. ہے رات میں. اسی طرح ہم دودھ بھی رات میں پی رہے ہوتے ہیں, ویری گڈ. اور اگر دودھ ہم رات میں پئیں تو آپ کے پورے مسوڑے اور دانت گلنا شروع ہو جاتے ہیں. دودھ بھی آپ کو صبح پینا ہے اور سنت بھی صبح پینا ہے. جی بہرحال ہم دوبارہ ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو اس طرح سے سارا مینجمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہونی چاہیے کس وقت کیا چیز لینی ہے, بالکل باڈی کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. بالکل. تو آپ اب ہم پھر مزید چلے جائیں کہ اگر کف زیادہ ہے یا ساتھ آپ کو, اچھا کف 2-3 قسم کی ہے. جی ایک تو ڈرائی کف ہوتی ہے, جی ایک پلین کف ہوتی ہے, اور ایک جو ہے آپ کی بلغم کے ساتھ ہوتی ہے. جی تو اس کے اندر آپ کا وومٹ آؤٹ ہوگا. اس کے لیے آپ کوئی ایسی چیز لے لیں کہ جس سے آپ وومیٹنگ کریں, تاکہ اچھا اگر آپ کو کانسٹیپیوشن ساتھ ہے جی تو بلغم کو نکلنے کی جگہ جو ہے وہ اسٹول کے ذریعے بھی نکلتا ہو ہے. سکتا ہے. بالکل آپ نے تو ٹھیک وہ کہا, اگر زیادہ افیکٹو ہے. آپ کو کانسٹیپیوشن بھی توڑنی ہے ساتھ ساتھ تاکہ بلغم خارج ہو, ورنہ یہ بلغم آپ کے ہاتھوں پہ چپکتا ہے, جی آپ کی اسکن پرابلمز بھی ہو جاتی ہیں اور بالکل بہت ایسا ساری ہی. بیماریاں ہوتی ہیں. تو کانسٹیپیوشن بھی توڑنا ہے آپ نے. اپر آر ٹی آئی یا لوور RTI جو بھی ہے ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن, جی اس کے لیے اگر آپ کے لیرنگس یا فیرنگس
کے اندر کوئی ایشو ہے جی۔ یا لنگز میں بھی کوئی انفیکشن ہے تو اوریجنل زیتون کا تیل ٹھیک ہے ایکسٹرا ورجن جی آپ نے ہر 1-2 گھنٹے بعد دونوں ناک کے نتنوں میں 2-2 قطرے ٹپکانے، ٹھیک ہے۔ اور یقین کریں ہم نے کووڈ کا ٹریٹمنٹ اسی سے کیا ہے، اچھا، اس کے ذریعے اتنا ہائیلی فٹ۔ کیونکہ زیتون کا اوریجنل تیل جو ایسیڈک نہ ہو، اب یہ نیچرل بڑا ہو، مشکل کام ہے، ہمارے پاس تو سب مل جاتا ہے، آپ کے پاس دستیاب ہے؟ مگر بات یہ ہے کہ بس ٹھیک مارکیٹ میں آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک تو ہے، ہم نے تو سر بکریاں بھی پالی ہوئی ہیں سنت کی نیت سے بالکل الحمدللہ، ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی۔ کیونکہ وہ میڈیسن میں اس کا دودھ یوز ہو رہا ہے، پھر ایسی مدرز آتی ہیں پھر ان کی بھی ہیلپ آؤٹ کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب کیونکہ وقت ختم ہو گیا، باتیں بہت ساری تھی، انشاءاللہ جو اگلی نشست ہماری ہوگی اس کے اندر اس کو ضرور ڈسکس کریں گے، خاص طور پہ یہ جو آخر میں چند چیزوں کی آپ نے نشاندہی کی کھانسی کے حوالے سے، میں چاہوں گا تھوڑی سی اور آگے چل کے گفتگو کریں، اور پھر انشاءاللہ ایک اور جو خواتین کے خاص طور پہ مسائل ہیں جو ابھی ہم بریک میں ڈسکس کر رہے تھے، رنگت کو نکھارنے کے لیے، گورا کرنے کے لیے جو طریقہ استعمال ہوتے ہیں، ذرا اس کے اوپر آگے چل کے بات کر لیں گے، سر انشاءاللہ اس کا حل جو آپ کے روزمرہ کے فروٹس ہیں اس سے دیں گے اس سے انشاءاللہ، نکال دیں گے، چلیں ٹھیک اور ہے بس لاسٹ میں یہ پیغام جی دینا جی چاہوں گا ضرور کہ عطر جو ہے ایک ہم نے بنایا ہوا عطر محبت، جی تو وہ میں لاسٹ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جن گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو ہم میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے کوریئر کے ذریعے منگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے تو وہ بڑی زبردست چیز ہے کہ طلاقیں ہونے سے رک جاتی ہیں، ٹھیک ہے، گھر میں لڑائی ہونے سے بچوں کا بھی کردار خراب ہوتا ہے، اور تو ہماری یہ طرح جو خود سے لڑ رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ سر ان کے لیے بھی ایک اچھا، ان کے لیے بھی کچھ ہے، چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا، بات ہوئی کچھ آپ کی صحت کے حوالے سے، مختلف معاملات پر ہم نے گفتگو کی، اور انشاءاللہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے بہت سارے معاملات زیر بحث نہیں آ سکے، آپ کے سوالات تو میرے پاس بہت سارے یہاں پہ موجود ہیں، لیکن انشاءاللہ جمعے کو جب ہمارا اگلا سیشن ہوگا 10 سے 11 کا، اس میں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے تفصیلاً ان تمام معاملات پر گفتگو کی جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے آپ اجازت۔ اللہ حافظ۔